واقفیت۔ جب خدا نے شمس کو رومی کے پاس بھیجا، یہ اس کا رومی کے لیے دعوت نامہ تھا۔ اے یار، اگر تو نیکی کرے گا تو خود اپنی خوش قسمتی 100 گنا بڑھا لے گا، پھر اپنا رخ اس طرف کر سکے گا تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ میں نے راہ کی دھول کم کر دی، میں نے دنیا سجا دی، میں نے تیرے گناہوں کو نظر انداز کر دیا تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ میں نے تجھے عدم سے پیدا کیا، میں نے تجھے تخت پر بٹھایا، میں نے تجھے ایک آئینہ دیا تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ اے میری کھان کے جواہر، اے میرے فرمان کے طالب، آخر میرے احسانوں کو دیکھ تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ میری شراب کے لیے پیالہ بن جا، اپنے آپ سے بیگانہ بن جا، میرے درد کا ساتھی بن جا تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ اے شہزادے، ذرا انصاف کر، خود سے خود کو آزاد کر، اپنی موت کے دن کو یاد کر تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ جیسے کمان سے تیر چھوٹتا ہے، ویسے ہی تیری جان کا سیمرغ تیرے جسم سے باہر نکل جائے گا۔ اے تو، ذرا اس کے بارے میں سوچ تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ اے چاندی سونا جمع کرنے والے، اے ہر میٹھے لب کے عاشق، آ اور ہماری خوبی کو دیکھ تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ میں نے وفاؤں کے بیج بوئے، میں نے ایک عجب تصویر بنائی، میں نے کئی پردے اٹھا لیے تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ اپنے دین پر بھروسہ رکھ، اپنے دوستوں سے مدد لے، اپنے ایمان سے عشق کر تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ شاہ شمس تبریزی نے تجھ سے کہا، ہمارے سامنے آ، اپنے فریب اور جھوٹ کو درگزر کر دے تاکہ تو ہم سے واقف ہو جائے۔ نشانی دیکھ۔ آخر کار جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر لمحہ آسمان سے ایک عجب آواز آ رہی ہے۔ جو صاحب سے واقف ہو چکا ہے، اس کے علاوہ وہ آواز اور کوئی نہیں سن سکتا۔ اے گدھے کی طرح سر نیچے رکھنے والے، بس اب اور چارہ پانی مت چر۔ ایک پل کے لیے ذرا اوپر تو دیکھ، ہو سکتا ہے کوئی نشانی دکھ جائے۔ ساقی نے آسمان کی صراحی کا ڈھکن کھول دیا، یہی تو ہے انتہا وقت کی، روحوں کی فوج ہے اس کی، خالص شراب ہے جھنڈا اس کا۔ اس جہان میں کون ہے ایسا شیر دل مرد جو اس شیر کو پکڑ سکے؟ اسے دریا دلی کا شاہ بہادر بننا پڑے گا تاکہ وہ اس شراب کو پی سکے۔ قابل ترس ہیں یہ دو بحری کان کہ وہ آسمان کی صدا نہیں سن سکتے۔ قابل ترس ہے یہ بے مزہ زندگی کہ اسے خدا سے راحت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر کیا ہوتا ہے جب تم اپنی روح کی گہرائی سے پکارتے ہو خدا کو؟ ایک رات تم جسم کی قبر سے باہر نکل آتے ہو اور ایک دوسری حالت میں پہنچ جاتے ہو۔ اپنے پیروں کی رسی کھول کر، اپنے پر پھیلا کر تم آسمان میں اڑ جاتے ہو۔ آسمان کے امن جیسے تم بھی بدقسمتی و آفت سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ موت کی تلوار سے محفوظ اور بے پرواہ ہو کر تم ایک روح کی طرح جینے لگتے ہو۔ جسے خزاں اجاڑ نہ سکے، تم ایک ایسے باغ میں داخل ہو جاتے ہو۔ میں خاموش رہوں گا، میں خاموش رہوں گا تاکہ عشق خود اپنا بیان کر سکے، ایک خوبصورت، میٹھا اور روح کی پرورش کرنے والا بیان جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وحدت کا دم۔ ورہا کی چھپی ہوئی آگ، وہ پوشیدہ ہاتھ، انہد دھن، بے رنگ شراب، یہ سبھی خدا سے ہمارا وصال ہونے کا ہمیں یقین دلاتے ہیں۔ ساری دنیا ایک ہی غم کی آگ میں جلتی ہے،
کیا وہ آگ دکھائی دیتی ہے؟ نہیں۔ اس جادوئی صورت کو کیا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس کہربا کی کشش مجھے ہر طرف سے کھینچتی ہے۔ کیسا ہے یہ عجوبہ؟ کسی نے دیکھا کہ مجھے کون کھینچ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا سما چنگ کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ کیا شراب رنگ کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ سینکڑوں پیالے ہی پیالے ہیں، ان پیالوں کو کوئی چکھنے والا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ عشق بازیگر ہے شراب کی بوتلوں کا، میں اس کے ہاتھ میں کانچ کی بوتل جیسا ہوں۔ پاؤں کے نیچے جب بوتل ٹوٹی کسی کے پیر میں کانچ چبھا؟ نہیں۔ بے شمار شیخ و مرید اس راہ کے راہگیر ہیں، کیا وحدت کے دم میں الگ سے کوئی شیخ یا مرید ہے؟ نہیں۔ بایزید کا سایہ لوگوں کے بیچ مشہور تھا اور ایک داستان بن گیا تھا، کیا بایزید کا سایہ ہی بایزید کا سار تھا؟ نہیں۔ اے عاشقو، خوشخبری لانے والے ہر کارے کو انعام دو، ملن کی عید آ پہنچی ہے۔ کیا کسی نے عید یا رمضان کی شکل و صورت دیکھی؟ نہیں۔ وقت۔ اگر ہم اپنے سچے گھر واپس جانا چاہتے ہیں تو جو گن ہم میں ہونے چاہیے وہ ہیں خودی کا نہ ہونا، صبر اور عاجزی۔ اگر اس برباد مے خانے کا علم ہر دم میں تیرے ساتھ ہو تو اس دنیا کے علم اور ہنر تیرے سامنے محض ہوا کی طرح گزرنے والا ایک خیال ہوگا۔ گر وہ غیبی پرندہ تجھ پر اپنا سایہ ڈال دے تو اس جہان میں سی مرغ بھی تجھے مکھی جیسا لگے گا۔ اگر حقیقت کے بادشاہ کی شان و شوکت تجھ پر ظاہر ہو جائے تو شاہی نگاڑوں کی آواز تجھے گھنٹیوں کی گنگناہٹ سی لگے گی۔ اگر خوش قسمتی کی مبارک صبح تیرے لیے اجاگر ہو جائے پھر تیرا دامن کوتوال کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ اگر گزرے ہوئے درویشوں کی تجھ پر عنایت ہو تو جو فکر تیرے دل کے سامنے ہے وہ دل کے پیچھے چلی جائے گی۔ گر تیرے دل کا کان الٹا سننا بند کر دے تو عاشقوں کی کتاب کا ایک ہی لفظ تیرے لیے کافی ہوگا۔ گر پریشان شخص وہ بن جائے تو یہ نہیں کہے گا سب مر گئے ایک بھی واپس نہیں آیا، کیونکہ اسے دکھے گا کہ سبھی واپس آ گئے۔ موت کی تیز ہوا کے جھونکے سے تیری زندگی کی لو تھراتی ہے، گر وہ لافانی نور سے روشن ہو جائے تو وہ تھر تھرائے گی نہیں۔ گر تیری کنجوس فطرت برائی کی ہمراہ نہ ہو تو یہ فانی شربت تیرے گلے میں کانٹے کی طرح ہوگا۔ اگر تیری عقل کا بالک مبارک منزل حاصل کر لے تو وہ خوشی کی پاٹھشالہ میں ناخوش کیوں رہے گا؟ خاموش، ہر چیز وقت پر منحصر ہے، گر یہ صحیح وقت ہے تو دعویٰ کرنے والا اس دعوے کو نبھانے والا بھی ہوگا۔ درد ہی دوا ہے۔ روحانی سفر کے دوران ہمیں کتنا کچھ برداشت کرنا پڑے گا یہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن آخر میں احساس ہوتا ہے کہ سارا درد اور جد و جہد کی بہت قدر ہوتی ہے، پھر صرف شکر گزاری ہی رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، ڈھنڈورا پیٹنے والا بھی ایسا ہی کہتا ہے، بنا دکھ کے کوئی سکھ نصیب ہوتا نہیں۔ جب سے تو پیدا ہوا اس دن سے ہی تجھے کتنے دکھ دیکھنے پڑے ہر روز، ذرا سوچ۔ جب سے تو نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تب سے آنکھوں اور دلوں میں سے کتنا خون بہہ چکا ہے۔ یا خدا، اگر لوہے کو پہلے ہی دکھ جاتی وہ کشاکش جو تو اسے دینا چاہتا تھا، خوف اور دہشت سے وہ پانی کی طرح ہو جاتا، پگھل جاتا اور جمنے سے انکار کر دیتا، لیکن تو نے لوہے سے وہ کشاکش چھپا کر رکھی
اور ہر روز اسے تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہا۔ آخر کار وہ لوہا جب آئینہ بنا تو پکار اٹھا، اے سلطان میرے رہنما، شکرانہ ہے تیرا۔ امن کا راز۔ رضامند ہو جا، قبول کر لے، بہتے جا پھر عاشقوں کی محفل میں آ۔ جہاں تک ہو سکے دوست سے رضامند رہ، تاکہ تو بے بس اور الجھا نہ رہے۔ گر تو اس کی رضامندی میں رہنے کے راز کو سمجھ لے گا، تو آب حیات کی راہ پا لے گا۔ جا یار کے سائے سے ایک ہو جا، اپنا کوئی نشاں تک نہ دکھا۔ گر تجھے بھرا ہوا ایک بھاری پیالہ دیا جائے تو اسے پی لے، میری جان خودی کے غرور سے نکل۔ اے دل اب اور زیادہ صورتیں قبول نہ کر، پانی کے جیسا ہو جا اور بہتا چل۔ صورت قبول کرنا یعنی جم جانا ہے۔ اگر تو روح کی خالص شراب سے بنا ہے تو کوئی ٹھوس روپ مت لے۔ دل کی محفل میں آ کہ وہاں عیش ہے اور وہ الہی ہمدم ہے۔ دل چور۔ شیخ اور اندرونی محبوب تتھا خدا کی طاقت اور اس کی خوبصورتی کی تعریف میں۔ کیا تو کبھی اپنے عشق سے پوچھتا نہیں کہ کیا خوب ہے تو، کیسا دل چور ہے تو؟ گر تو اپنا جمال دکھا دے تو یقیناً دونوں جہان آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو شراب ہے اور ہم صراحی، گر تو پانی ہے تو ہم ہیں چشمہ۔ نہ تیرا کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی دشا، مگر تو پوری طرح ہماری ہی طرف بہتا ہے۔ میرا دل تجھے کیسے تلاش کرے، میری نظر تجھے کیسے تلاش کرے، الفاظ کیسے پوچھے منہ سے کہ تو کہاں ہے۔ تو نے گلاب کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ خوشی سے کھل اٹھا؟ تو نے گنے کے منہ میں کیا ڈالا کہ وہ مشری کھانے میں کھو گیا؟ تو نے شراب کو کیسا جوش دے دیا، تو نے شہد کو کیسا امرت دے دیا، تو نے عقل کو کیسا ہوش دے دیا کہ اس کے خیالات بلند ہو گئے۔ تو نے خاک سے کائنات بنائی مگر خاک کے باشندوں کے دل پریشان ہیں۔ تو نے ناخوشی کو خوش کر دیا، خوشی کو اور خوشنما کر دیا۔ تو خوشی اور زیادہ خوشنما بنا دیتا ہے، حیرت کو حیرت انگیز بنا دیتا ہے، رحمت کے ہونٹوں کو اور میٹھا بنا دیتا ہے، کیونکہ تو رحمتوں اور نعمتوں سے بھرپور ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو ہمدردی کا ایک لفظ کہہ دیتا ہے جو اپنے آپ میں دکھ کی دوا ہوتا ہے۔ بادلوں کو رلانے والا تو ہے، بجلی کو ہنسانے والا تو ہے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے ہزاروں گنا تو زیادہ ہے، کیونکہ تو وفا کی کھان ہے۔ لذت دار شکر۔ یہ چھوٹی سی نظم وہ بوند ہے جو سمندر کا پریچے کراتی ہے۔ یہاں وہ محبوب ہے جو ہم سب کے اندر بستا ہے۔ جسے بھی اس لافانی عالم سے خبر آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر انسانی فطرت کا اثر نہیں رہتا۔ وہ کسی بھی وجہ کی طرف دھیان دینے کی کوشش نہیں کرتا، چاہے وجہ زمین سے آسمان تک پھیلی ہو۔ ہر کوئی جو برباد ہو گیا، اپنی خودی کو جس نے مٹا دیا، وہی حقیقت کی نظر سے اسے دیکھ پائے گا۔ وہ اس پاک صاف جوہر کو دیکھے گا جو جیووں کی صورت میں شان و شوکت سے موجود ہے۔ تم صرف اس کی صورت کی صحبت سے صبر کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کچھ اور بن گیا ہے، تم بھی پوری طرح سے کچھ اور بن جاؤ۔ میرا اس کے لیے شکرانہ سنو، تمہاری جان اور سر کی قسم، ایسی لذت دار اور مٹھاس بھری شکر میں نے کبھی نہیں چکھی۔ شمس کی موت پر۔ شمس کے لیے کہا گیا شوق سندیش اور غم سے بھری چیخ پکار
جس میں ہمیں رومی کا برداشت نہ ہونے والا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ ہر مصرعے کے بند میں موت کی یقینی کی تصویر ہے، مانو رومی خود کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا سکھ اور زندگی کی روشنی چلی گئی۔ غور کریں کہ یہ نظم رومی کے بے انتہا دکھ کے باوجود کتنی خوبصورتی سے کہی گئی ہے۔ اگر میری آنکھیں اس غم کے برابر آنسو بہاتیں تو یہ دن رات اور صبح تک آنسو بہاتیں۔ اگر آسماں اس جدائی سے واقف ہوتا تو سورج، چاند و ستارے آنسو بہاتے۔ گر بادشاہ کو معلوم ہو جاتا کہ وہ اس طرح بے تخت ہونے والا ہے تو وہ تاج، کمر بند اور خود کے لیے آنسو بہاتا۔ گر شادی کی رات کو طلاق ہو جانے کی خبر ہوتی تو وہ ملن اور چمبن پر آنسو بہاتی۔ گر لال شراب کو خمار آتا دکھائی دیتا تو وہ بوتل اور شیشہ گر کے لیے آنسو بہاتی۔ گر گلاب کا باغ خزاں کے آنے سے واقف ہوتا تو گلاب کی پنکھڑیاں نئی شاخاؤں پر آنسو بہاتی۔ گر اڑتا ہوا پرندہ شکاری سے واقف ہوتا تو اس کے پنکھ اور ڈینے کمزور ہو کر آنسو بہاتے۔ گر افلاطون اپنے ہنر پر آسکت نہ ہوتا تو وہ اس ہنر پر افسوس کرتا ہوا آنسو بہاتا۔ گر روشن دان موت کے دھوئیں سے واقف ہوتا تو وہ اور در و دیوار سب آنسو بہاتے۔ کشتی سمندر میں ناچتے ہوئے چلتی ہے، اگر اسے خطرہ آتا دکھائی دیتا تو وہ آنسو بہاتی۔ گر اس کٹھالی کی آگ ظاہر ہو جاتی تو رئیس اپنے چاندی سونے کے لیے آنسو بہاتے۔ گر رستم اس ستم سے واقف ہوتا تو وہ جنگ، حملہ اور مورچہ چھوڑنے پر آنسو بہاتا۔ موت بحری ہے، اسے چیخو پکار سنائی نہیں دیتی، ورنہ یہ خونے جگر پر آنسو بہاتی۔ موت کا جلاد سنگ دل ہوتا ہے، لیکن پتھر دل ہوتے ہوئے بھی وہ آنسو بہاتا۔ اگر موت اپنے ناخون دکھا دیتی تو ہاتھ اور پیر ایک دوسرے کے لیے آنسو بہاتے۔ اگر اس مشکل کے وقت موت حاضر ہوتی تو مادہ بکری نر شیر کے لیے آنسو بہاتی۔ یہ زمین ایسی ماں ہے جو اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کی موت پر آنسو بہاتی۔ اگر زندگی کی مٹھاس موت کی کڑواہٹ کے ہاتھوں اپنی ہار دیکھ لیتی تو شکر بھی آنسو بہاتی۔ گر لاش اس کفن سے واقف ہوتی تو لاش گلی سے گزرتے ہوئے آنسو بہاتی۔ نوجات بچہ گرب چھوڑنے پر روتا ہے، اگر وہ عقل مند ہوتا تو وہ اور زیادہ آنسو بہاتا۔ لیکن عقل نہ ہوتی تو بچہ روتا نہیں، ورنہ گائے اور گدھے بھی آنسو بہاتے۔ اگر ہمارا میٹھا محبوب اس کڑواہٹ کا علاج ڈھونڈ لیتا تو وہ بارش کی طرح آنسو بہاتا۔ اس کڑوی موت کی مٹھاس دیکھ کر وہ جو سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اپنے دیکھنے پر آنسو بہاتا۔ میرا وقت گزر چکا ہے کہ جو گیا سو گیا، کہاں ہے وہ خبر جو اس خبر پر آنسو بہاتی؟ زہریلا تیر جو دل پر آ لگا، گر ڈھال پر آ لگتا تو ڈھال آنسو بہاتی۔ میں اس طرح زمین کے نیچے ہوں کہ شاید ٹھیک ہے کہ اوپر اور نیچے والی دنیا آنسو بہاتی۔ خاموش ہو جاؤ، کسی کی بھی صاحب سی نظر نہیں، گر ہوتی صاحب سی نظر تو وہ آنسو بہاتی۔ شمس تبریز چلا گیا، لیکن ایسا کوئی کہاں ہے جو اس انسانیت کی شان کے لیے آنسو بہاتا؟ اندرونی عالم کو اس سے شادی کی خوشی مل گئی، لیکن اس کے بغیر یہ صورتیں آنسو بہاتی۔ سنائی دینے اور دکھائی دینے سے پرے والی دنیا گر دیکھ اور سن سکتی
تو وہ آنسو بہاتی۔ بانسری کی دھن، سما کی حالت میں بجنے والی دھن، دل میں بجنے والا سنگیت۔ واہ، تو نے دنیا پر جیت حاصل کر لی، بانسری کی دھن، بانسری کی دھن، بانسری کی دھن۔ اس میٹھے چنبن والے محبوب کے لیے بانسری کیا ہے؟ چومنے کی جگہ، چومنے کی جگہ، چومنے کی جگہ۔ بغیر ہاتھ اور پیر کی اس بانسری نے چھین لیے لوگوں کے ہاتھ اور پیر، ہاتھ اور پیر، ہاتھ اور پیر۔ بانسری تو بہانہ ہے، یہ بانسری کا کیا نہیں، یہ اس ہما کے پروں کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب خدا خود اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو یہ ساری پردہ پوشی کیا ہے؟ ہم سب بھکاری ہیں، اللہ ادار داتا ہے، بھکاری کے پاس جو بھی ہے اس داتا کا دیا ہے۔ ہم سب ہیں اندھیرا، اللہ نور ہے، اس سرائے میں روشنی کی کرنیں اس سورج سے آتی ہیں، اس سرائے کے اندر نور میں سایہ ملا ہوا ہے۔ اگر خالص نور چاہتے ہو تو اس سرائے کی چھت پر آ جاؤ۔ تم کبھی دل خوش ہو تو کبھی تنگ دل، اگر تم تنگ دلی نہیں چاہتے تو اس تنگ جگہ کو چھوڑ دو۔ ضرور، ایک پیاری سی خوبصورت تصویر میں لپٹے ہر سوال میں رومی سوچ رہے ہیں کہ کیا محبوب انہیں بچانے آئے گا؟ کیا یہ دروازہ آخر کھلے گا؟ ضرور، چاندی سے سینے والا محبوب اپنا چہرہ دکھائے گا۔ ضرور، ہمارا ساقی شراب اور پیالے کے ساتھ کیا دوبارہ اس مستانے کو یاد کرے گا؟ ضرور، باغ کی طرف خوبصورت نئی بہار آئی ہے، کیا اب شاخاؤں پر نئی کلیاں کھیلیں گی؟ ضرور، جب چمن میں ہریالی کے گھیرے ہوں گے کیا گلاب اور نیلوفر کی جوڑی ساتھ ہوگی؟ ضرور، خاک اور کوڑے سے بھرا زمیں کا دامن کیا کستوری اور عنبر کی خوشبو سے بھرے گا؟ ضرور، اس کا چاندی سا سینہ اور میرا سونے سا چہرہ، کیا یہ سونا چاندی آپس میں ملیں گے؟ ضرور، میرا متوالا سر، خیالوں کا پجاری، کیا اس سرخ شراب سے مدہوش ہوگا؟ ضرور، آنسوؤں سے بھری چیخ پکار کرتی ان دو آنکھوں کو کیا وہ نظارہ دیکھ کر روشنی ملے گی؟ ضرور، یہ کان جن میں غلامی کی بالی ہے، کیا یہ کان اس سونار سے کنڈل پہنیں گے؟ ضرور، جب روح کی خوبصورتی خود اپنی گواہ ہوگی کیا اس کافر دل میں ایمان آئے گا؟ ضرور، جب عشق کا براق آسمان سے آ پہنچے گا کیا روح کا عیسیٰ اس گدھے سے آزاد ہوگا؟ ضرور، جب جہاں کے سارے لوگ اس ایک میں ہوں گے کیا وہ سینکڑوں جہانوں سے بہتر ہوگا؟ ضرور، میں خاموش ہو جاؤں گا لیکن میرے دل میں کیا گنے اور بانسری والے بانس ہمیشہ اگتے رہیں گے؟ ضرور، سب کچھ فائدہ اور انصاف ہے، عشق الجھن، شک اور حسد کا سروت ہے، یہ سب ہمیں دنیاوی اور تچھ چیزوں کو چھوڑ دینے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اے عشق، تو میرے کتنے امتحان لیتا ہے، تو میری بے بسی سے واقف ہے پھر بھی میرے امتحان لیتا ہے، تو دشمن کے راز کھولتا ہے اور پھر اس کے دل میں دھوکے اور شک کا بیج بوتا ہے، تو خود ہی جھاڑی کو آگ لگاتا ہے پھر کسی اور سے شکایت کرواتا ہے۔ ایسا گمان ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بے بس لوگوں کی طرح تو شور و شکوہ کرتا ہے۔ تو آفتاب ہے، تیرے اوپر ظلم کون کر سکتا ہے؟ وہاں اوپر جو تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو ہمارے بیچ آپسی جلن و رشک پیدا کرتا ہے، پھر ہنستے ہوئے ہمارے جھگڑے کا تماشا دیکھتا ہے۔
تو عارفوں کو آج ہی میٹھا شربت دے دیتا ہے اور زاہدوں کو کل کی آس میں مست رکھتا ہے۔ تو موت کی فکر کرتے پرندے کو غم دیتا ہے، تو بلبلوں کو مستی میں گانے گواتا ہے۔ تو کوے کو تو گندگی کا شوقین بناتا ہے اور اپنے طوطے کو شکر کھانے والا بناتا ہے۔ تو کسی ایک کو کھان اور پہاڑ کی طرف کھینچتا ہے اور کسی دوسرے کا رخ دریا کی طرف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بدقسمتی کی راہ سے خوش قسمتی کی طرف کھینچتا ہے یا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دیتا ہے؟ اس دریا میں سب کچھ فائدہ اور انصاف ہے۔ تو پوری بھلائی ہی کرتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ یہ سر کا نقطہ ہے، تو اس کے پیر بتا دے، حالانکہ تو ہمیں بے سر و بے پیر بنا دیتا ہے۔ لافانی باغ۔ رومی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی یوجنا کے انوسار ہو رہا ہے۔ جب زندگی کی ہار ہوئی، ایک لطیف زندگی ظاہر ہوئی۔ جب یہ دنیا ڈوبی، ایک دوسری دنیا ظاہر ہوئی۔ حالانکہ کدالی کی چوٹ سے پوری کھان ٹوٹ کر بکھر گئی، پھر بھی سناروں کے بازار کو دیکھو، کیسا خالص سونے سے بھرا ہوا ہے۔ جب تک تم خاموش نہیں ہوئے، تمہارے خیال اکٹھے نہیں ہوئے۔ جب تمہارا منہ بند ہوا، تمہارے دل کا منہ کھل گیا۔ اگر نقشہ بنانے والے کے دل میں پہلے ہی نقشہ چھپا نہ ہوتا تو زمانے میں ہزاروں گھر کیسے بنائے جا سکتے تھے؟ نقشہ بنانے والے کے دل میں یا سبھی دلوں میں ایک راز اور زیادہ چھپا ہوا ہے، جس سے سینکڑوں نقشے بنائے جاتے ہیں۔ اگر دل پاک صاف ہو جائے گا تو وہ راز دنیا کو جیت لے گا، پھر کوئی بھی لامکان میں نہیں مرے گا۔ اے تبریز، اپنے لطف و کرم سے فریاد کر شمس دین سے کہ وہ وقت سے پرے کہ اس باغ سے کسی وقت ہم پر نظر ڈال دے۔ تم میرے دوست ہو۔ عقل کی سمجھ بوجھ شمس کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو ہے کہ جس نے میرا حق لے لیا، اے تو ہی تو ہے حق ہمارا۔ میں ہوں کیسر کی شاخ، تو لال پھولوں کا کھیت ہے ہمارا۔ میں نے کہا تیرا غم میری جان لے رہا ہے، تو نے کہا اس کی یہ ہمت، کیا غم اتنا بھی نہیں جانتا کہ آخر تو یار ہے ہمارا؟ میں باغ ہوں، گلستاں ہوں، خزاں کا جلایا ہوا، میرے باغ کو پھر سے ہنسا دے کہ آخر تو بہار ہے ہماری۔ اس نے کہا تو چنگ ہے میرا اور میں تیرے تاروں کو بجا رہا ہوں، پھر یہ کیسی بے قصی جب تو آغوش میں ہے ہماری۔ میں نے کہا میرے لیے ہر خیال ایک سر درد ہے۔ اس نے کہا کاٹ دے اس کا سر کہ تو ہے ذوالفقار ہماری۔ میں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا، یعنی شراب سے میرا سر درد کر رہا ہے۔ اس نے کہا تیرا سر درد کر رہا ہے، مگر کیا یہ نہیں ہے شراب سے ہماری؟ میں نے کہا قسم خدا کی میں گھومتے پہیے کی طرح بے قرار ہوں۔ اس نے کہا تو بے قرار ہے، لیکن کیا یہ بے قراری نہیں ہے ہمارے لیے؟ میں نے اس کے ہونٹوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا دیے، مانو کہتا ہو وہ راز چھپا کر رکھ کہ تو رازدار ہے ہمارا۔ اے صبح کی بلبل، کبھی تو مجھ سے پوچھ کہ تیرا حال کیا ہے؟ آخر تو بھی پردیسی ہے، یہاں ایک ہی وطن ہے تیرا اور ہمارا۔ تو پرندہ ہے آسمانوں کا، خاک سے بنی اس دنیا کا نہیں۔ تو اس دنیا کا شکار ہے، لیکن تو چراگاہ سے ہے ہماری۔ تیرا اپنا کوئی وجود نہیں، اس دوست سے ہی ہے تیرا وجود۔ تو نور ہے خدا کا یا ہے خدا ہمارا؟ تو پانی اور مٹی سے پیدا ہوا، تو آگ میں ہے گر گیا۔ اپنا نفع اور نقصان ایک سا جان، کیونکہ تو بازی میں ہے ہماری۔ یہاں ایک اور دو کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ میں اور تو کیا ہے؟ ہم دونوں کو ایک ہی جان، کیونکہ تو حصہ ہی ہے ہمارا۔
خاموش ہو جا، کیونکہ تو جو بھی نقطہ پیش کرتا ہے اس کی ایک زندگی ہے۔ اپنی زندگی کسی دوسرے کے حوالے مت کر، کیونکہ تو نے زندگی پہلے ہی حوالے کر دی ہے ہمارے۔ عشق کی بھٹی۔ شمس سے دنیا روشن ہے، شمس کے ارد گرد ان کے مرید ان مومبتیوں کی طرح ہیں جنہیں ایک چنگاری کا انتظار ہے۔ اے محبوب، یہ دنیا تیری خوبصورتی، تیری نیکی کی نشانی ہے، باقی سب بہانے ہیں۔ اگر تیری خوبصورتی کو ظاہر کرنا نقاش کا مقصد نہیں تو نقشے یا گھر بنانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ اے تیرے عشق کی بھٹی کے گھیرے میں لاکھوں موم بتیاں بیٹھی ہیں اس کی ایک چنگاری کی امید میں۔ تیری خوبصورت زلفوں کے گھیرے ہمارے گلے کا پھندا ہیں، ہماری روح کے پرندے نے ان زلفوں میں گھونسلہ بنا لیا۔ تو پوچھتا ہے میں اس شاہ کی محفل کے بیچ کب پہنچوں گا؟ نہ تو اس شاہ کی کوئی حد ہے اور نہ ہی اس محفل کا کوئی بیچ ہے۔ یہ کس کی بخشش ہے؟ یہ ہے تبریز کی شان، شمس دین کی۔ یہ وہ دولت ہے جس سے بیج درخت میں بدل جاتے ہیں۔ کاش تم جان پاتے۔ روح کو اس کے آغاز اور اس کے اصل کے بارے میں یاد دلانے کے لیے ایک درد بھری پکار۔ اے کاش کہ پل بھر کے لیے تم اپنے آپ کو جان پاتے اور اپنے خوبصورت چہرے کو پہچان پاتے، پھر تم جانوروں کی طرح کیچڑ میں نہ سوئے رہتے بلکہ مبارک لوگوں کے خوشگوار گھر کی طرف کھینچے جاتے۔ تم خود کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گرد ہی چکر کاٹتے رہتے ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک پوشیدہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر تم جسم کے ہو کر رہتے ہو تو روح سے بے خبر رہتے ہو، اگر تم روح کے ہو جاتے ہو تو روح میں ہی بس جاتے ہو۔ دوسروں کے برے یا اچھے کے ساتھ تم بھی ان کے جیسے ہی بن جاتے ہو۔ تم اگر اس کے ساتھ ہوتے ہو تو ایسے ہوتے ہو اور اس کے ساتھ ہوتے ہو تو ویسے ہو جاتے ہو۔ اگر تم ایک ہی طرح کا شوربہ ہوتے تو تمہارا ایک سمان ذائقہ رہتا، تم ایک ہی طرح سے ابلتے جب ایک ہی دیگچی میں ہوتے۔ اگر ابلتے، چکر کھاتے، صاف ہو جاتے تو صاف لوگوں کی طرح تم بھی آسماں پر چڑھ جاتے۔ تم اپنے ہر خیال کو میری جان و جہان کہتے ہو، گر تم خیال کو چھوڑ دیتے تم خود جان و جہان بن جاتے۔ بس کر، اس زبان سے تمہاری عقل بند ہو گئی ہے، ورنہ عقل کل کی طرح تم پوری زبان بن جاتے۔ بس کر، عقل ہی عقل پر پردہ ڈالتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم بادشاہ ہو، کس نے کہا کہ تم ترجمان ہو؟ تلاش کرو۔ بہت کم لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اور بہت کم ہیں جو سچی شکر دے سکتے ہیں۔ ان کی تلاش کرو۔ ہمارے اندر سچی دولت کی کھان موجود ہے، اس کی تلاش کرو۔ ہمارے اندر ہمیشہ بھرا رہنے والا جھولا ہے، اسے کھولو۔ وہ دل جو گم ہو گیا ہے، اپنی روح میں اس کی تلاش کرو۔ اپنے محبوب میں اپنی روح کا سکون تلاش کرو۔ تم شکر میں اس غیبی مشری کا لطف نہیں پا سکتے، اس لطف کو اپنے ہونٹوں اور دانتوں میں تلاش کرو۔ اپنی ان دو آنکھوں سے انہیں مت دیکھو جو دیکھ نہیں سکتے، جو دیکھ سکتا ہے اس کی تلاش کرو، تاکہ جو تمہارا ہے اسے تلاش کر سکو۔ یہ رسول کا فرمایا ہوا ہے، لوگ کھان ہوتے ہیں تو پھر اپنی دولت اپنی ہی کھان میں تلاش کرو۔ جسم کے تخت سے اٹھ کر باہر آؤ اور روح کے تخت کے وارث بنو۔ آسمان سے پرے جا کر اپنے ستارے کی تلاش کرو۔ وہ بجلی تمہارے دل پر گری اور دل بے قرار ہو گیا۔ بارش کی طرح برس رہے اپنے آنسوؤں میں
وہ بجلی تلاش کرو. تمہارا جسم ابو ہریرہ کے جھولے کی طرح ہے، تو پھر جو بھی تمہاری مراد ہے اپنے جھولے میں اس کی تلاش کرو. اے کہ تو جو پوری طرح بے نشان ہے، میں کیسے تیرے نشان تلاش کروں؟ اپنی رحمت سے تو خود میری تلاش کر. چال باز. رومی کا مذاقیہ بیان کہ شمس چال باز ہیں ایک بڑی آفت ہے. یہ بیان فارسی روایت کے مطابق ان دونوں کے گہرے رشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کبھی تو دل کے دروازے سے آتا ہے، کبھی روح میں سے ظاہر ہوتا ہے، تو کبھی تیرا رخ جدائی کی طرف ہوتا ہے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. کبھی تو بتوں کی خوبصورتی تو کبھی بتوں کو توڑنے والا ہے. کبھی تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. انسان دوڑتے ہیں تو اپنے پیروں کے بل، فرشتے اڑتے ہیں تو اپنے پروں کے بل. اس کے علاوہ انہیں کچھ اور نہیں سوچتا. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. جب ان کے پیر اور پر نہیں رہتے، جب ان کے پاس یہ دونوں ہی نہیں رہتے، تب وہ فقر کے ذریعے ہی تجھے جان پاتے ہیں. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. مدہوشی کی لذت کے جیسے تو آنکھوں میں بیٹھ جاتا ہے اور سوجھ بوجھ کی راہ کو بند کر دیتا ہے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. جس دل کو تو چنتا ہے اس میں ایک خیال کی طرح دوڑ جاتا ہے. کہتا بھی تو ہے اور سنتا بھی تو ہے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. کیسی دولت اور کیسا نفع، کیسی آگ اور کیسا دھواں، کیسا اگردان اور کیسی اگربتی. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. تیرا غم روح کے دامن کو کھان کی طرف کھینچتا ہے، اس چھپے ہوئے خزانے کی طرف. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. تو اسے دنیا سے الگ کر کے کیسے خزانے کی طرف کھینچتا ہے تاکہ کوئی اسے دوبارہ نہ دیکھ سکے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. کیسی یہ راحت، کیسی یہ روح، کیسی یہ کشتی اور کیسا یہ نوح، کیسی یہ نعمت اور کیسا یہ فائدہ. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے یہ رضا ہے میری. خاموش خاموش، بس اتنا کافی ہے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. تیری رضا سے تیرا کیا مطلب ہے اے جان؟ میرا مذاق مت اڑا اور مجھے دکھی نہ کر. مجھے راستہ دکھا اور اندر داخل ہونے دے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. تو ساری دنیا کا عشق ہے لیکن ہے سب سے چھپا ہوا، روح کی طرح چھپا ہوا اور ظاہر بھی. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. تو مجھے دیگچی کی طرح ابالتا ہے، اس لیے یہ نہ کہہ خاموش ہو جا، کیوں روتا چیختا ہے. کہاں ہے صبر اور خاموشی کی گنجائش. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. میرے دل کی دیگچی کو ابال لے، میرے پانی اور مٹی کو جلا لے، میرے لیک و دستاویز پھاڑ ڈال. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. مجھے جلا دے تاکہ میں سامنے آ سکوں، جلائے جانے کی داستاں بیاں کر سکوں. میری فطرت عود کی لکڑی جیسی ہے. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. اس کے پیغام کے بارے میں اور کچھ مت کہو. اس کے شراب کے جام کی باری آ پہنچی ہے. اب اس نظم کو ایک جام سے ختم کرنے دو. کیسی آفت، کیسا چال باز ہے تو. کیسے ہو تم. رومی جدائی کے گہرے دکھ کو بیان کرتے ہیں. اے روحوں کے رہنما، تم ہمارا بوجھ کیسے برداشت کرتے ہو. اے دل بروں کا دل چرانے والے، کیسے ہو تم. ہمارے رات بھر کے شکوے سہنا، پھر صبح ہماری آہوں کو جھیلنا. اے مہربان چاند، کیسے ہو تم. ارے گھنٹے کی ٹنکار اور پہرے دار کی آواز سے نہ تم خود سو سکے، نہ تمہاری پیاری آنکھوں کو آرام ملا.
کیسے ہو تم؟ اے آسمان کے پردیسی، یہ زمین تمہارے لائق نہیں۔ اے اس جہان میں سارے جہان کی خوبصورتی، کیسے ہو تم؟ کیا کوئی سورج سے پوچھتا ہے کیسے گھومتے ہو تم؟ کیا کوئی گلستاں سے پوچھتا ہے اے گلستاں کیسے ہو تم؟ لوگ زرد چہرے والے سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرا درد دل، لیکن اغروان سے کوئی نہیں پوچھتا کیسے ہو تم۔ جب کوئی بدصورت چہرہ آئینے سے پوچھتا ہے کیسے ہو، وہ جواب دیتا ہے میں چراغ کی طرح چمکتا ہوں، اور تم بدصورت چہرے کہو کیسے ہو تم۔ بدصورت چہرہ جواب دیتا ہے میں نے تو الٹی بات کر دی، جیسے کوئی کھیت آسمان سے پوچھتا ہو کیسے ہو تم۔ میں نے اپنا منہ کھولا، یعنی کہ دیکھو میرے ہونٹ خشک ہیں، تاکہ تمہاری شراب پوچھے اے منہ کیسے ہو تم۔ جیسے ہی تم نے پوچھا کیسے ہو، اسی پل میری جان کے اندر ایک دریا بہنے لگا، یہ پوچھتے ہوئے اے جان کیسی ہو تم۔ باقی کی نظم تم خود کہو، تمہارے ہونٹوں کی جدائی کی خماری سے میرا سر بھاری ہو گیا ہے، اب تم مجھ سے پوچھو اے بھاری سر والے کیسے ہو تم۔ دنیا کی بھٹی۔ بہشت کے باشندے کے روپ میں آ کر رومی انسان کے جسم میں پیدا ہونے کی اہمیت سمجھاتے ہیں۔ ان کی اس ہدایت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ نیند کے اندھیرے اور جاگنے کی روشنی کے درمیان کل رات کے اندھیرے میں میرا یار ظاہر ہوا۔ اس الہی باشندے کا خوبصورت چہرہ پورا عقلمندی اور ہوشیاری کے نور کا ساکار روپ تھا۔ ایک پاک روح کی طرح اس کی صورت جسم کے لباس سے آزاد تھی، اور موتیوں سی سجی ہوئی عقل و جان کی طرح وہ عیب و خرابی سے پاک تھی۔ اس نے میری بہت تعریف کی اور کہا اے تم جو اپنی فطرت کی نرک کی آگ میں جل رہے ہو، جیمنی کے پھولوں کی کھلی ہوئی جھاڑی تمہاری خوشی کی خاطر ہے، پھر دنیا کی بھٹی میں تم اپنا سر کیوں جھونکتے ہو؟ 7 آسمانوں کا تخت تمہاری آرام گاہ ہے، لیکن ابھی اپنی فطرت کے ہاتھوں تم یہاں 4 دیواری میں قید ہو۔ جانور کی طرح خوراک اور نیند سے روح کا کمال پانے کی امید مت کرو۔ تم انسان کی صورت میں ان کاموں کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ برا مت کرو، کیونکہ اس عارضی کھیت میں تم وقت کی درانتی سے وہی کاٹو گے جو بوو گے۔ دنیا میں چاہتوں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ کیا تم سوچتے ہو کہ دکھ دور ہونے سے تمہیں راحت مل جائے گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خواہشوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، چاہے تم اسے دنیا کے تمام مال اسباب سے بھر لو۔ مان لو کہ تم جو چیز چاہ رہے تھے وہ تمہیں مل گئی، لیکن اس کا کیا فائدہ جب تمہیں اسے اسی جگہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اے دوست، تمہاری جوانی کی رات گئی، صبح کا اجالا تمہیں جگا رہا ہے، مگر تم مدہوشی میں سوئے ہوئے ہو اور جاگنے سے بے خبر ہو۔ واہ کیا شراب ہے! ایک بار اس محبوب کے عشق میں پوری طرح فنا ہو جانے کے بعد اس شراب کا لطف لینے اور خوشی میں جھومنے کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ جب اس کا عشق تیرے سر پر حاوی ہو کر تجھے بے قرار کر دے گا، تب کیا تجھے سر کھجلانے کی بھی فرصت ملے گی؟ جب عشق سے بھرا ایک پیالہ تو پی لے گا، پھر دونوں جہان میں تیرے لیے کسی اور کام کی جگہ رہے گی؟ اس کے عشق کے زخم سے میں چنگ کی طرح خالی ہو گیا، سوا پکارنے اور آہیں بھرنے کے مجھ میں کچھ نہ رہا۔ اے چنگ، تو کب تک چنگ بجانے والے کی شکایت کرتا رہے گا؟ کیا وہ تجھے بجا نہیں رہا؟
کیا تو اس کی بغل میں نہیں؟ تو چاہتا ہے کہ اپنی آہوں سے خود کو چھپا لے. تو اپنی چال بازی چھوڑ دے. تجھ میں ہے، تجھ میں ہے. گر تو نے وہ گلاب نہیں توڑا تو یہ خوشبو کیسی؟ گر تو نے وہ شراب نہیں پی تو یہ خماری کیسی؟ تیرے چہرے کو دیکھ کر روحوں کا گلستاں خوشی سے ہنس رہا ہے کہ تو اس باغ کے لیے 200 نئی بہاریں ہے. تیرا خیال ہے پیالہ اور تیرا عشق ہے شراب. واہ کیا خوب شراب ہے، واہ کیا خوب شراب ہے، واہ کیا خوشگوار شراب ہے. اے شمس تبریزی، الفاظ نہیں ہیں تجھے بیان کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ خدا قسم کیا خوب یار ہے تو، کیا خوب یار ہے تو. چھپا ہوا. اندر ہو رہی الہی دھن کا نور خوشی لاتا ہے، لیکن ساتھ ہی جدائی کا درد ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ درد سنشچت کرتا ہے کہ اس سفر کے انت میں خدا کے ساتھ وصال ہو جائے. میں مست ہوں ان شرابوں سے جو ہیں چھپی ہوئی، اور بانسری چنگ و ڈفلی سے جو ہیں چھپے ہوئے. ایسے دلربا کے ساتھ جو ہے چھپا ہوا، یہ واجب ہے کہ میری وفاداری بھی ہے چھپی ہوئی. اس مستی کے حال میں سالوں سال گزر رہے ہیں، جبکہ میری روح کی سسکیاں ہیں چھپی ہوئی. میں نے کہا اے دل آخر تو ہے کہاں؟ اس نے کہا تاروں کے جھرمٹ میں ہوں چھپا ہوا. میری بائیں طرف سورج ہے، دائیں طرف ہے چاند، وہ خوبصورت چہرے والا چاند جو ہے چھپا ہوا. مشتری نے اس چاند کو بکری پر لگا دیا، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی جو ہے چھپی ہوئی. میرا اندھیرا کیسے قائم رہ سکتا ہے جب وہ خدائی طاقت سے ہے روشن جو ہے چھپی ہوئی. دھواں کیسا جب میری آگ بجھ چکی ہے، یہ اس مصیبت کی نشانی ہے جو ہے چھپی ہوئی. خدا کرے ہماری روحوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا نہ ملے، تاکہ وہ تحفے حاصل کر سکیں جو ہیں چھپے ہوئے. شمس تبریز نے شوربہ پکایا ہے، اے صوفیو دعوت نامہ حاضر ہے جو ہے چھپا ہوا. کہاں جا رہے ہو؟ ہم الگ الگ طریقوں سے اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں. ارے تم جو ہماری دنیا سے جا رہے ہو، زمین سے آسماں کی طرف خوشی سے جا رہے ہو. ارے تم پنجرا توڑ کر اور زنجیروں سے آزاد ہو کر یوں اپنے پنکھ پھیلا کر کہاں جا رہے ہو؟ اپنا سر کفن سے باہر نکالو اور ہمیں بتاؤ کہ تم اپنے وطن سے کیوں دور جا رہے ہو. نہیں، غلط ہوں میں، یہ وطن تو فانی ہے، تم تو اپنے لافانی وطن کو جا رہے ہو. چونکہ یہ دعوت نامہ اور فرمان تقدیر سے آیا، تم تقدیر کے سپہ سالار کے لیے جا رہے ہو، یا کہ جنت سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور تم رضا کے دربان کے پیچھے جا رہے ہو، یا پھر اس انادی جلال کے نور کے لیے بے چین ہو کر بغیر سر اور پیروں کے جا رہے ہو، یا پھر خدا کی نورانی کرنوں کے جمال سے اس کی خوبصورتی کے دیدار میں مست ہو کر جا رہے ہو، یا پھر دنیا کے مٹکے کی تلچھٹ سے پاک صاف ہو کر اونچائیوں کی طرف جا رہے ہو، یا پھر خاموش لوگوں کی خوبیوں کی طرح خاموش پوشیدہ بغیر نظر آئے جا رہے ہو. آزاد نرگس کا پھول. افلاکی اس غزل کے چھٹے شعر کو سمجھاتے ہیں. رومی کے مرید بتاتے ہیں کہ جب رومی اس دنیا کو الوداع کہنے جا رہے تھے، تب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا جانشین کسے بنایا جائے گا. آپ نے کہا شہنشاہ حسام الدین چلیبی
ہمارے جانشین ہوں گے۔ جب حسام الدین رومی کے جانشین بنے، وہ شیخ کی گدی پر 10 سال تک رہے۔ افلاکی کہتے ہیں مذہب اور عبادت کی رسموں پر چلنے اور ان کی پیروی کرنے کی ان کی قابلیت میں وہ فرشتوں سے بھی جیت جاتے۔ حسام الدین بہت ابھیاس کرتے اور کبھی کبھی مستی کے حال میں کہتے، اگر الہی رازوں کے دربان کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں سارے تالے کھول دیتا، میں ہر سانس میں سینکڑوں دل اور جان دے دیتا، اور میں بڑی خوشی سے یہ سب وار دیتا۔ گر میرا جسم مٹی ہوتا تو اس پل اس میں سے صرف چاہت، گلاب اور عشق پیدا ہوتا۔ اس کے غم کے کھیت کے لیے میں پانی ہوں، اس کی فصل کے لیے میں ہوا ہوں۔ گر میرے دل میں اس کا غم عفان نہ مار رہا ہوتا تو میں بھی دوسروں کی طرح بے دم ہوتا، نہ روتا نہ دہائی کرتا۔ اگر میری شیریں کا رشک نہ ہوتا، میں 200 خسرو اور فرہادوں کی شان بن جاتا۔ اگر رازوں کے دربان کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہوتا، میں دنیا کے سارے تالے کھول دیتا۔ گر ہمیدان نے میرے پیروں کو نہ جکڑا ہوتا تو میں اس انوکھے بغداد والے کا ہمراہ ہوتا۔ مانا کہ میری یادداشت کمزور ہے اور مجھ میں بے شمار غلطیاں ہیں، لیکن میری یادداشت نہ بھی رہتی تو بھی میں تجھے یاد رکھتا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، سروں کو رشک ہو رہا ہے اور اس زبان کی خواہش کرتا ہے، کیونکہ میں آزاد نرگس کا پھول ہوں۔ آسمان کی طرح جھکو۔ افلاکی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قصہ رومی نے اپنے بیٹے کو سنایا تھا۔ آج ایک درویش نے اپنی عاجزی سے ہماری عاجزی جیت لینی چاہیے اور ہمارے ہاتھ سے یہ رسوائی لینی چاہیے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ الہی بخشش اور محمد صاحب کی دخل اندازی سے ہم جیت گئے، کیونکہ عاجزی اور فقر پیغمبر صاحب کی طرف سے مسلمانوں کی وراثت ہے۔ پھر آپ نے یہ غزل کہی، اے انسان، اے انسان تم انسان ہو، تم سانسوں کے بندھن میں ہو کیونکہ تم وہ سانس نہیں ہو۔ اپنی فطرت کو اپنے اندر جلا دو اور وہ سانس ہو جاؤ اگر تم اس سے محرم ہو۔ نیا چاند پورا نہیں، کم تھا، پھر وہ پورا 14ویں کا چاند ہو گیا۔ جب تک تم کم نہیں ہوتے، کمی سے رہا نہیں ہو سکتے۔ تم دوسروں کی بھلائی اور برائی سے بھاگتے ہو، مگر وہ سب تو تمہارے اندر ہے۔ دراصل تم خود سے بھاگ رہے ہو۔ حرص و ہوس ہے جیسے کہ پتجھڑ، اور صبر و قرار ہے جیسے کہ بہار۔ اس دنیا کی ہریالی پتجھڑ کی وجہ سے نہیں، تم غم میں دماغ کھپاتے ہو۔ اس خاص چیز میں دماغ لگاؤ۔ اگر بہادر ہو تو ہاتھیوں اور شیروں کا شکار کرو، فرشتوں کی طرح آسمان کی طرف اڑو۔ اگر جھکتے ہو تو آسمان کی طرح جھکو۔ رادھا سوامی ستسنگ بیاس کی پستک جلال الدین رومی کا سماپن۔ آڈیو کاپی رائٹ 2023، سروادھیکار سرکشت، رادھا سوامی ستسنگ بیاس۔